بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ ہر روز آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کو ملک کی تازہ صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ میرے ساتھ میرے مہمان انتہائی قابل احترام جناب ارشاد صاحب ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ہیں، تحقیقاتی رپورٹر ہیں اور بہت زبردست تجزیہ نگار ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان سے ہم جو ہے سوالات کریں گے اور یہ جو ہے جواب دیں گے۔ جی ارشاد صاحب، آج کا سوال ہے کہ پنجاب اسمبلی کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ پنجاب اسمبلی کا جی مستقبل تو اس وقت ختم ہو چکا ہے جب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز گورنر کو بھیجی۔ اب آنے والے الیکشن کے بعد کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس وقت جو فضا ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں سازگار ہے۔ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور پی ٹی آئی ہی اگلی حکومت پنجاب میں بنانے کے قابل ہوگی۔ کیا آپ نون لیگ کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ جی اس وقت تو انتشار کا شکار ہے، اپنے اندرونی انتشار سے باہر نکلے گی تو وہ کچھ کرنے کے قابل ہوگی۔ جو ان سے توقعات تھی لوگوں کی کہ وہ فیڈرل میں آگے ہیں تو کوئی ریلیف دیں گے قوم کو، اس میں تو وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ پنجاب میں جس طرح انہوں نے ماحول اپنا بنایا تھا کہ وہ جب چاہیں گے چودھری پرویز الہی کی حکومت کو ٹوپل کر دیں گے اور جب چاہیں گے اپنی حکومت بنا لیں گے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ کاف لیگ کے ان کے ساتھ ہیں، ان کا یہ بھرم تو ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی نے اعتماد کا ووٹ دیا ہے، 186 ووٹ ان کو ملے ہیں، اس کے ساتھ ہی جو بلند بانگ دعوے تھے رانا ثناء اللہ کے اور عطا تارڑ صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے اور حمزہ شہباز دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے، ان کے وہ بارے میں سے تو ہوا نکل چکی۔ اچھا، سنا ہے کہ چنو اور منو کی بڑی کلاس لگی ہے، نواز شریف بڑی کلاس لگائی ہے، اس بارے میں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اگر تو چنو منو سے مراد آپ کی رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ ہیں تو یقیناً جتنے بلند بانگ دعوے انہوں نے کیے تھے یا جو تصویر انہوں نے اپنے قائد نواز شریف کو اور پنجاب کے لوگوں کو دکھائی تھی اس پر تو ان کی کلاس بنتی ہے۔ ابھی تو نواز شریف نے ایک رپورٹ منگوائی ہے، انہوں نے اپنے ذرائع سے بھی پتہ کیا ہے کہ پنجاب میں ہوا کیا ہے اور انہوں نے پارٹی سے بھی رپورٹ مانگی ہے، اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے ساتھ کیا کرنا۔ کراچی اور حیدرآباد میں کل تاریخ ساز بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور پیپل پارٹی اور ایم کیو نے سخت مخالفت کی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کراچی کے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان الیکشن کے فیز میں جا چکا اور پی ٹی آئی کی اپنی جو گیم، جو اپنے دعوے تھے کہ وہ قبل از وقت الیکشن کروا کے رہے گی، اس میں وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اگر کل سندھ کے الیکشن نہیں ہوتے تو پھر امکان ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے مردم شماری کی طرف چلی جائے، اور اگر وہ مردم شماری کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر یہ الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے، 6-7 ماہ تک تو الیکشن پھر نہیں ہوتے۔ اگر پنجاب کے سندھ کے الیکشن کل کے بلدیاتی ہو جاتے ہیں اور وہ انہی نئی مردم شماری کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر جنرل الیکشن بھی اسی مردم شماری پر ہوں گے اور جلد ہو جائیں۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پاکستان کا جو صوبہ پنجاب ہے اور کے پی کے اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو تقریباً یہ کوئی 400 سیٹس پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان کا 60% حصے پہ، تو کیا یہ الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا پورے پاکستان کا؟ اس سے نون لیگ کیوں بھاگ رہی ہے؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی حکمت عملی اپنائی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جو چھکا مارا ہے اس وقت، سیاسی چھکا جو مارا ہے، وہ تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان میں قبل از وقت جنرل الیکشن ہو جائیں۔ اور جو صورتحال بدل رہی ہے اور جس تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم وفاق میں حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور جس طرح وہ سندھ میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ بہت جلد صدر پاکستان وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں گے اور وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے۔
اس کے بعد ایک نئی سیاسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور یہ سیاسی صورتحال بھی انڈیکیشن ہوگی قبل از وقت الیکشن کا، اور لوگ بھی اب ذہنی طور پر قبل از وقت الیکشن کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو بہتر صورتحال تو یہی ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم حکومت کو بھی اس طرف چلے جانا چاہیے، جنرل الیکشن کی طرف، اور جو یہ معاشی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے سیاسی صورتحال کی وجہ سے، اس کو کوئی راستہ مل سکے، اسے اس کے پاؤں کہیں ٹھہر سکے، کوئی زمین مل سکے جہاں ہو کے وہ گروم ہو سکے اور حالات ٹھیک ہوں۔ عوام جو مشکل میں پھنس گئی ہے، جس کے لیے آٹا اور کچن چلانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا، اس میں بھی کوئی اس کو ریلیف کی صورت نظر آئے۔ اگر یہی سیاسی کھینچا تانی رہتی ہے تو پھر عوام کے لیے ریلیف کی تو کوئی صورت نہیں۔ اب تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ کتنی کامیاب رہی ہے؟ اس کے بارے پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب بڑے عرصے سے یو ٹرن پر یو ٹرن لیے جا رہے تھے، جس سے یہ تصور ہوتا تھا کہ شاید وہ سیاسی طور پر کمزور آدمی ہے، اور یہ پی ڈی ایم والے سیاسی طور پر تجربہ کار آدمی ہیں، انہوں نے انہیں وزارت عظمیٰ سے بھی برطرف کر دیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ لیکن جس طرح انہوں نے یہ پچھلے دنوں چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دلوایا ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ ساری پی ڈی ایم ان کے مقابلے میں زیرو ہو گئی ہے، کہ ابھی تک پی ڈی ایم والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جس بری طرح سے وہ گرے ہیں وہ سنبھلنے میں بھی وقت لے رہے ہیں۔ جبکہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی دوسری چال چلنے والے ہیں، ان کا دوسرا ٹارگٹ جو دکھائی دے رہا ہے وہ وفاقی حکومت ہے، اور جس رفتار سے وہ چل رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو بھی گرا دیں گے، اور ملک میں جنرل الیکشن کا ماحول بنا دیں گے اور اپنا ہدف حاصل کر لیں گے۔ اگر وہ اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کی تمام خامیاں ختم ہیں، تو پھر تو وہ ہیرو ہیں سیاست کے، پاکستانی سیاست کے، اور جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ ان کے سامنے زیرو ہو جائیں گے۔ کہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس وقت عمران خان ایک سیاسی پاوا ہے۔ تمام جو تجزیہ نگار تھے وہ حیران ہو گئے، سکتے میں ہیں کہ عمران خان نے کیا کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور جو مخرجین ہیں لکھیں گے کہ ایک بہادر انسان اور ایک بہادر لیڈر جو آیا 75 سال کے بعد، جس نے سیاست کے رخ تبدیل کر دیے، سیاست کے پیروں کو چینج کر دیا، اور ایسی سیاست کی کہ ان کے مخالفین بھی حیران ہو گئے کہ وہ ایک جو بات کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے دوبارہ ایک نئے مہمان کے سامنے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔